سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل روزہ۔ حدیث: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے میں نے نہ دیکھا۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حدیث پاک کی شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یعنی غلبے اور زیارت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا اور ضروریات سے فارغ بھی کیا ہو، یعنی تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، بحوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 738۔ ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھنے کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں آخری 3 دن روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ شعبان کے روزے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔